ہماری ترجیحات میں نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کی امپاورمنٹ کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے اور ان کی امپلائمنٹ کے لیے اور اسی طرح سے ان کی پازیٹیو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ پورا ایک لائے عمل ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی کے پاس اس کا پورا ایک ویژن بھی موجود ہے، اور اپنی حیثیت میں الحمدللہ ہم نوجوانوں کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کے روزگار کے لیے، ان کو صحت مند تفریح فراہم کرنے کے لیے ایک کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جماعت اسلامی چند برسوں میں 10 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی کی فری ایجوکیشن دے گی انشاءاللہ۔ پورا اس کا نیٹ ورک بنو قابل پروگرام کے تحت ہے، لیکن یہ تو ایک پارٹی کا کام ہے، اختیار اور اقتدار تو حکومت کے پاس ہے، وسائل ہمارے ٹیکسوں کے پیسے تو ان کے پاس ہیں، تو یوتھ کی امپاورمنٹ کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ تعلیم کے میدان میں اس وقت جو کچھ زیادتی ہے، پاکستان میں ایک طبقاتی نظام تعلیم موجود ہے۔ پاکستان میں تعلیم برائے فروخت ہے، آپ جتنے پیسے دے سکتے ہیں دیں اور اتنی تعلیم خرید لیں۔ غریب اور متوسط طبقے سے تعلیم یہ چھینتے چلے جا رہے ہیں۔ 2,62,00,000 بچے ایسے ہیں جو 5 سال سے 15 سال تک کی عمر کے ہیں اور وہ اسکول گوئنگ نہیں ہے، اسکول نہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ کیسا ملک ہے اتنے بڑے بجٹ کے ساتھ؟ یہ ظالم مافیا کر کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ بجٹ کہاں سے بنتا ہے؟ یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہوتے ہیں، یہ قرضہ لیتے ہیں، اس کا سود بھی ہم ادا کرتے ہیں، جس سے ہمارے بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے وہ تعلیم نہیں دیتے، روزگار ملنا چاہیے یہ روزگار نہیں دیتے، صحت کی سہولتیں ملنی چاہیے وہ فراہم نہیں کرتے۔ یہ مافیا ہمیں 76 سال سے لوٹ کے کھا رہا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ہم اپنی رٹ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو تو تسلیم کرنا چاہیے کہ ناکام ترین لوگ ہیں، چاہے کتنے ہی طاقتور ہیں اور کتنے ہی بظاہر پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان لوگوں نے پاکستان کے لوگوں کو جاہل بنایا ہے، اور پھر پہلے تو غریب لوگوں سے تعلیم دور کی، اب تو متوسط طبقے کو بھی محروم کر رہے ہیں۔ یونیورسٹیوں کو گرانٹ نہیں دیتے ہیں، اپنی پسند کی چند یونیورسٹیوں کو پسند کے ایجنڈے کے لیے گرانٹ دے دیں گے، اور جو گرانٹ ملنی چاہیے، جس کے نتیجے میں تحقیق ہو، جس کے نتیجے میں ایجوکیشن کو ہم جدید پیمانوں پر استوار کر سکیں، وہ سب کچھ نہیں ہو رہا۔ اور پھر سرکاری اداروں میں بھی اب تعلیم اتنی مہنگی ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں متوسط طبقہ آہستہ آہستہ پڑھانا چھوڑ دے بچوں کو، اور نوجوان سوچیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اتنے سارے یونیورسٹی میں جا کر پڑھنے کی، کوئی اور ہم کام کرتے ہیں، سب کو تو کوئی اور کام نہیں ملتا، بے روزگاری بڑھتی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن ہماری ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے، اور جماعت اسلامی اس کو اپنی ترجیح اول سمجھتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے قوم کے بچوں کو ایک نظام کے تحت تعلیم ملے، ایک نظام، ایک نصاب، ایک زبان۔ دنیا میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ خواتین ہماری آبادی کا آدھا ہے، خواتین کو جو اس وقت مسائل درپیش ہیں، گھریلو تشدد کا معاملہ ہے، اور سب سے خراب بات یہ ہے کہ یہاں جب خواتین اپنے دفتروں میں ہیرسمنٹ کا نشانہ بنتی ہیں یا گھریلو تشدد کا نشانہ بنتی ہیں یا ان کے اوپر اور پریشرز ہوتے ہیں، تو ان کے پاس انصاف حاصل کرنے کا کوئی عزت والا راستہ نہیں ہوتا، وہ اس عدالتی نظام کے دھکے نہیں کھا سکتی، ان کی عزت نفس مزید پامال ہوتی ہے ان تھانہ کچہریوں میں، کہاں جا کر وہ انصاف حاصل کریں؟ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ عورتوں کے جتنے مسئلے ہیں خواتین کے، جس میں سر فہرست تشدد ہے، ہیرسمنٹ ہے، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالعموم معاشرے میں یہ رویہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے، اور یہ کوئی کہتا ہے ہم نے جہیز دے دیا، کوئی کہتا ہے ہم نے پال دیا اس کو۔ یہ توہین ہے، یہ تذلیل ہے عورت کی۔ اگر ان کو وراثت کا حق پراپر ملے، اگر ان کو جو ہے وہ عدالتوں کا وہ نظام ملے، نچلی سطح پر پنچایت کا نظام موجود ہو، محلوں کی سطح پر ایسی کمیٹیاں موجود ہوں کہ جو عزت اور آبرو کا تحفظ کرتے ہوئے ان کو انصاف فراہم کریں، تو یہ مسئلہ بڑی حد تک ریزالو ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ٹرانسپورٹ میں خواتین کو بالعموم دھکے کھانے پڑتے ہیں، چھوٹے بڑے شہروں میں آپ جا کر دیکھیں، دیہاتوں میں آپ دیکھیں، کھیتوں میں کام کرتی ہیں خواتین، ان کو مزدوری کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا،